بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی سب سے پہلی اور اہم ترین تعلیم توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کہ کوئی معبود نہیں، یا آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلمان کو ایک کافر، ایک مشرک اور ایک دہریے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی کلمہ کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق آ جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ بن جاتے ہیں۔ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی ہے۔ تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا۔ بے شک انسان جو ہے اس کی ایک ظاہری جو حالت ہے اس میں وہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ ظاہری حالت میں عیش و آرام میں نظر آتا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی اور ذلت اور رسوائی اور پستی ہی ہے۔ کیونکہ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ان لوگوں نے اپنا رب نہیں مانا۔ اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے ان کے لیے، اور اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے۔ تو توحید کی جو اصل حقیقت ہے، اس میں اتنا بڑا فرق جو انسان کے درمیان واقع ہے، یہ صرف محض لام، الف اور ہے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ زبان سے اگر یہاں میں ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر ہم زبان سے 10 لاکھ مرتبہ بھی کنین کنین پکارتے رہیں گے اور کھائیں گے نہیں تو ہمارا بخار کیسے اترے گا؟ تو اسی طرح اگر زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر اس کا مطلب اور معنی نہ سمجھے اور سمجھنا بھی نہ چاہا کہ اس کا معنی کیا ہے، اور یہ الفاظ کہہ کر ہم اور آپ کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، تو اس کے معنی اور مطالب جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو عہد الست میں ہی ہم نے اقرار کر لیا تھا، لیکن اس وقت انسان جو ہے لاشعور تھا، تو اس لیے وہ کچھ نہیں جانتا تھا اس وقت، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ پختہ کر دی، تو اب ہمیں اگر اس کا مطلب ہم نہ سمجھنا چاہیں یا نہ سمجھیں تو یہ بھی ہمارے لیے بدبختی ہی ہوگی۔ اور اس کے اقرار سے ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں۔ دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا
جب ہم لا الہ الا اللہ کے معنی ہمارے دل میں اتر جائیں گے۔ اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے تمہارا دل اور ہمارا دل بالکل پاک ہونا چاہیے، اور اس کلمے کا اثر ہم سب کے دل و دماغ پر کم از کم اتنا ہی گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز، یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولہے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے، اور زہر کی خاصیت پر ایمان تم کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان ہم کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے روک دے، خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا عمل میں۔ تو یہاں پر ایک مجھے علامہ اقبال صاحب کا شعر یاد آ گیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ تو الہ جو ہے وہ ایک مشہور و معروف معنی بنتا ہے، یعنی کہ معبود، یعنی کہ عبادت کے مستحق، یعنی کہ ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اور بندگی اور عبادت میں اس کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ لا الہ الا اللہ تو الہ کے معنی ہیں، تو الہ کے معنی میں ایک یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہے، جس کی وسعت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ الہ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے محتاج ہوں اور اس سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہوں۔ الہ کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی الہ اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں پر اسرار ہوں۔ تو فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گاؤ کے معنی بھی اس سے ملتے جلتے ہیں۔ تو انگریزی میں اس کو گاڈ بھی کہتے ہیں، اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لیے مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ دراصل خدائے وحدہ لا شریک کا اسم ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس ذات کے، اس خاص ذات کے جس کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، اپنے اس اللہ پاک نے اپنے اس میں کلمہ طیبہ میں اپنا مخصوص نام، جو خاص نام ہے، جو ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ شامل فرمایا۔ اور تو سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو جب ہم اللہ کہتے ہیں تو میرا رب بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ ہم ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں، اپنے دل سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، چاہے زبان سے ہم اللہ کا نام ادا کریں نہ کریں، ہم دل سے بھی، اپنے دل میں بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، تو میرا رب 10 مرتبہ ہمیں جواب دیتا ہے، جی میرے بندے۔ تو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اپنے بندے کے ایک دفعہ پکارنے پر 10 مرتبہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو اس ذات خاص کے جس کا نام اللہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو، اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی اور اطاعت میں اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ صرف وہی ایک ذات تمام جہان کی مالک اور حاکم ہے، کیونکہ یہاں پر سورہ فاتحہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا رحمت للعالمین، یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی ایک صفت ہے وہ ہے تمام جہان کی مالک و حاکم۔ تو دیکھو کتنا ملتا جلتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرے کے ساتھ
رشتہ جڑا ہوا ہے، تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں، اور وہ جو اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہستی کو سمجھنے میں عقل جو ہے وہ دنگ ہے۔ سب سے پہلی چیز الوہیت یعنی خدائی کا تصور ہے۔ یہ وسیع کائنات جس کے آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، جو نامعلوم زمانہ سے چلی آ رہی ہے اور نامعلوم زمانہ تک چلی جا رہی ہے، جس میں بے حد و حساب مخلوق پیدا ہوئی اور پیدا ہوئے چلی جا رہی ہے، جس میں ایسے ایسے حیرت انگیز کرشمے ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کائنات کی خدائی صرف وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، حکیم اور دانا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، سب پر غالب ہے اور کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، بے حساب قوتوں کا مالک ہے اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق کا سامان پہنچتا ہے، عیب اور نقص اور کمزوری کی تمام صفات سے پاک ہے اور اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ توحید تو ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم ہے، خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔